بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، اگر آج مکہ کا ابو جہل ہمارے درمیان ہوتا تو کیا وہ ہمارا مقابلہ کر پاتا؟ عرب کا مشہور دانشور نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا میری بات سننا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس بوڑھی عورت نے کہا، میرے ساتھ بازار چلو۔ میں اس بوڑھی عورت کو نہ جانتا تھا، مگر اس کی بزرگی کا خیال کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے بازار لے گئی اور ایک سونار کے دکان پر جا کر مجھے کھڑا کیا اور سونار کو آواز لگائی کہ بھائی اس آدمی کو غور سے دیکھ لو، اور وہ خود بزرگ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ میں بڑی حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں نے سونار سے کہا، بھائی معاملہ کیا ہے؟ بات کچھ یوں ہے صاحب کہ یہ بزرگ خاتون کل میرے پاس آئی تھیں اور مجھ سے کہا کہ مجھے ایک چاندی کی انگوٹھی بنا دو اور اس کے اوپر شیطان کی تصویر کندہ کر دینا، یعنی بنا دینا۔ میں نے ان بزرگ خاتون کو کہا، شیطان میں نے دیکھا نہیں، نہ ہی اس کی کوئی تصویر ہے میرے پاس۔ تو یہ بزرگ عورت بولی، میں کل اس کو لے کر آؤں گی اور تم اس کو دیکھ کر تصویر بنا لینا۔ وہ عرب کے دانشور آگے لکھتے ہیں کہ میں خود کو دانشور سمجھتا ہوں اور لوگ مجھے شیطان۔ ایک حکایت ہے، دو پاکستانی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ پہلا، یار اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ دوسرا، ابو جہل۔ پہلا، وہ کیسے؟ دوسرا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی حق پر نہ آیا۔ پہلا، اچھا ابو جہل سے بڑا جاہل کون ہے؟ دوسرا، حضرت ابلیس یعنی شیطان۔ پہلا، وہ کیسے؟ دوسرا، جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی مرضی کو نہ جان سکا۔ پہلا، میرے بھائی یہ بتاؤ شیطان سے بڑا جاہل کون؟ دوسرا، ہم لوگ۔ پہلا، وہ کیسے؟ دوسرا، بھائی میرے، ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے، میں کلمہ نہ پڑھوں گا۔ ہم کلمہ پڑھ کر سیرت نبوی سے منکر ہیں۔ شیطان نے کہا، اللہ تو قبول ہے مگر تیرا امر قبول نہیں۔ ہم لوگ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں مگر اللہ کے وجود میں شک رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور گہرائی سے، کردار میں شیطان اور ابو جہل ہم سے افضل ہے یا ہم ان حضرات سے افضل ہیں؟ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔